نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 2 دعوت تھی، کھانے کی دعوت، صرف 2 دعوت تھی۔ ایک دعوت کا نام تھا ولیمہ، دوسری دعوت کا نام تھا عقیقہ۔ عقیقے کا مطلب ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے رشتہ دار کو، غریب کو، دوست احباب کو بلا کر کے دعوت کھلا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی کا باپ بنایا، بیٹے کا باپ بنایا، اس کا نام عقیقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دعوت تھی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں دوسری دعوت، لڑکے نے لڑکی سے شادی کی، شادی کیا اور اپنے گھر لے کر کے آیا، اس خوشی میں کہ یار میں جوان رہا، زندہ رہا، میری شادی ہو گئی، اللہ اس کی برکت سے مجھے صاحب اولاد بنائے، گناہ سے بچائے، سکون دے۔ اس خوشی میں اس نے اپنے رشتہ دار کو بلا کر کے دعوت کیا، اس کا نام ولیمہ ہے۔ حضور کے زمانے میں صرف 2 دعوت تھی، لیکن ہم نے کتنی دعوت کا اضافہ کیا، آپ سنتے جائیے۔ بچے کا ختنہ ہوگا، ہم نے دعوت کیا، یہ دعوت نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ نیا مکان بنائے، پانی کی طرح پیسہ اڑا دیا، یہ دعوت نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ بیٹی والے کے یہاں گئے، 100 آدمی کو لے کر کے گئے، 100 گاڑی لے کر کے گئے، حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، یہ دعوت نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ جانتے ہیں مدراس میں قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے، رجسٹر جب مکمل ہو گیا تو کہا 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو، اس کے بعد نکاح پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا، میزبان نے کہا تم بڑے بے شرم قاضی ہو، ٹوپی پہن کر کے، داڑھی رکھ کر کے 3 لاکھ کا ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم لوگ ہو، ایک شادی میں جس کو سادگی سے انجام دینا چاہیے 30 لاکھ روپیہ تم نے پانی کی طرح بہایا ہے۔ جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں۔ 3 لاکھ قاضیانہ پہلے جمع کرو، اس کے بعد نکاح کرو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، پیسے کو پانی کی طرح نہیں بہائیں گے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو غنی بنا دے گا، قرض میں نہیں رکھے گا، اللہ آپ کو 10 سال کے برابر 1 سال میں ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، فیشن کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا۔ بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ 4-5 آدمی، 2-4 ہاں اٹھاتے رہی، کنیا کے بھی ماں، دلہا کے بھی ماں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ خیر اللہ سلامت رکھے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، نیا سال آنے والا ہے، ٹھیک 12 بجے دھماکہ ہونے والا ہے۔ یہ غبارہ سیدھا آسمان میں پہنچے گا لیکن جلدی ہی پھوٹ جائے گا، 2024 کے لاسٹ تک نہیں جائے گا یہ، لیکن ٹھیک 12 بجے دھماکہ ہونے والا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں برباد ہیں، موبائل میں برباد ہے، یہ دیکھ رہے ہیں موبائل، یہ بیان کے لیے موبائل ہے، لیکن جب یہ بیان فلم میں استعمال ہوتا ہے تو 3 نقصان کرتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے،
احساس جو گناہ کا دل میں پیدا ہوتا ہے، موبائل میں گندی فلم دیکھنے کی وجہ سے، فلم دیکھنے کی وجہ سے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور 10 منٹ آپ صرف موبائل دیکھیے، آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ آپ کا دل موبائل دیکھنے سے پہلے بڑا تھا، 10 منٹ صرف دیکھیے، کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کا دل چھوٹا ہو جائے۔ کیوں جانتے ہیں کیوں؟ موبائل میں بڑا بڑا مکان دیکھتا ہے، موبائل میں بڑی بڑی قیمتی گاڑی دیکھتا ہے، سوچتا ہے یار اللہ نے ان لوگوں کو مالا مال کر دیا، ہم کو کنگال کر دیا۔ ناشکری کی وجہ سے دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں موبائل میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جو آدمی دیکھتا ہے وہی نقل کرتا ہے۔ موبائل میں دیکھا، فلم میں دیکھا چوری ڈکیتی کرتے ہوئے، ساتھ میں ہتھیار رکھنے لگا، چوری ڈکیتی کرنے لگا۔ ایک موبائل، تین نقصان، زبان بچ جائے، تین فائدے۔ اچھا موبائل سے ہوتا کیا ہے؟ آدمی نظر بازی کر رہا ہے، عشق بازی کر رہا ہے، ماں باپ کی پسند سے لڑکی پسند نہیں، جو موبائل فیس بک پر ٹیپ ٹاپ لڑکی آ رہی ہے وہ پسند ہے۔ ٹیپ ٹاپ لڑکی سے نظر بازی کرنے کے نتیجے میں 3 نقصان، دل تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے، دین دنیا دونوں برباد، اور انجام برا ہوتا ہے۔ یہ لڑکی جیب کاٹنے والی ہوتی ہے، یہ اکاؤنٹ کی مالک بن جاتی، گھر کی مالک بن جاتی، اس کے بعد بیچ میں لات مار دیتی ہے۔ یہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ آپ بنگال میں ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ دارو جائز ہے، یہ تو بنگال کی سرکار لائسنس دیتی ہے دارو پینے اور پلانے پر، لیکن جو سب سے بڑی سرکار ہے خدا کی سرکار، اس سرکار میں ایک ایک قطرہ حرام ہے۔ اگر دارو ہم پیتے ہیں 3 نقصان، 80% جوان ہمارا دارو پینے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، 74% جوان ہمارا دارو پینے کی وجہ سے جیل جا رہا ہے، 79% جوان دارو پینے سے پہلے کروڑ پتی تھا، دارو پینے کے نتیجے میں کنگال ہو گیا۔ اب ٹھیک آپ دیکھیں گے کل صبح نیا سال منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے لوگ گھر سے باہر نکلیں گے، اس کے بعد دارو لیں گے، چکھنا لیں گے اور بولیں گے نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، فلسطین کے مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے، کل اگر آپ ڈانس کریں گے، اگر جشن منائیں گے تو آپ عیسائی سے بھی بدتر ہوں گے۔ عیسائیوں نے 25 دسمبر کو جنم دن نہیں منایا فلسطینیوں کے لیے کہ وہاں تو مصیبت ہے، ہم کس طرح کی خوشی منائیں۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے لیے اپنا جشن چھوڑ دیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نئے سال کا جشن چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا؟ اس لیے خدا کے واسطے آپ کل کا گھنونا ناچ مت کیجئے، اور یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے جشن نہیں ہے، جائزہ ہے۔ آج رات میں آپ کو جائزہ لینا ہے کہ 2023 چلا گیا، ہم نے کیا پایا کیا کھویا۔ کل کا جب دن آئے آپ کو جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال گزر گیا، مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا۔ یاد رکھیے اگر آپ نے جائزہ لیا، میں گارنٹی لیتا ہوں 2024 آپ کا بہت اچھا جائے گا۔ لیکن کل آپ نے اگر جشن منایا، دارو پی کر کے بسم اللہ خراب کیا، میں گارنٹی لیتا ہوں جیسے پچھلے سال گیا برا گیا ہے، 2024 بھی برا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کل جشن نہیں منائیں گے، فلسطین کے لیے بھی اور ہم مسلمان ہیں اس لیے بھی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا، اللہ جزائے خیر دے۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، 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 دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا
یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ دو پیغام رہ گئے مسلمانوں کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے، سننے کے لیے تیار ہے؟ 5 سے 7 منٹ میں پیغام نکل جائے گا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ مسلمان کیسے ترقی کرے گا؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دوسرا مسلمان ہمارے اوپر مہربان ہو جائے تو پہلے آپ مہربان ہو جائیے، وہ آپ پر خود بخود مہربان ہو جائے گا۔ 3 حسد ہے دنیا میں۔ پہلا حسد یہ ہے کہ مجھ کو بھی ترقی ہو، اس کو بھی ترقی ہو۔ اب جب مجھ کو ترقی نہیں ہے تو اس کی ترقی بھاڑ میں جائے، یہ پہلا حسد ہے، بہت خطرناک ہے۔ دوسرا حسد ہے کہ اس کی ترقی ختم ہو جائے، وہ مجھ کو مل جائے، اس کی ترقی بھاڑ میں جائے، یہ دوسرا حسد ہے۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک حسد ہے، مجھ کو ترقی ہو یا نہ ہو، اس کی ترقی بھاڑ میں جائے۔ یہ حسد ہوتا کیوں ہے؟ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ میرے برابر ہو گیا، کھجلی شروع ہو گئی، میری عزت کا مالک ہو گیا، بے چینی شروع ہو گئی، میرا مقصد فوت ہو گیا، کلیجہ دہل رہا ہے۔ یہ حسد کیسے ختم ہوگا؟ صرف آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ مقدر پر چھوڑ دیجئے، ہم اس سے کیوں حسد کریں گے؟ اس کا الگ مقدر ہے، ہمارا الگ مقدر ہے، حسد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ کیجئے، آپ دعا کیجئے اللہ اس کے برابر مجھ کو ترقی دے، اور آپ اپنے انجام کو دیکھیے کہ میں اس سے حسد کر رہا ہوں، اس کی ترقی ہو رہی ہے، میری ترقی ختم ہو رہی ہے، تو حسد سے کیا ملنے والا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ جو اپنے لیے پسند کریں گے اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے، بالکل ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کتاب ہے اس کا نام ہے عدلیہ اور سماج، اس میں لکھا ہے کہ پورے ہندوستان میں صرف مڑواڑی کو ترقی ہے، مسلمان کو نہیں۔ لکھا کیوں؟ 2 وجہ سے۔ مڑواڑی کے گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ مڑواڑی کا کیس آپ دکھائیے، عدالت میں جائیے کشن گنج ڈسٹرکٹ کورٹ میں، وکیل سے پوچھئے کہ مڑواڑی کا جھگڑا یہاں آتا ہے، تو ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا۔ مڑواڑی کا جھگڑا گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ اور مسلمانوں کا مقدمہ کتنا ہے عدالت میں جانتے ہیں؟ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع میں ایک کیس ڈوری ایکٹ 33 ہزار ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوسری وجہ لکھی کہ مڑواڑی کو ترقی کیوں ہے، کہ مڑواڑی کا رواج ہے، مزاج ہے، اگر کوئی نیچے جائے گا مڑواڑی تو سب مل کر کے اس کو سنبھالیں گے، 100 مرتبہ نیچے جائے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، لیکن تنہا نہیں چھوڑیں گے، جتنی بار وہ فیل ہو جائے اتنی بار وہ مدد کریں گے، اس لیے کوئی مڑواڑی پیچھے نہیں ہے، سب آگے جا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال الٹا ہے، اگر کوئی نیچے جا رہا ہے تو اس کو گالی دیں گے، تانا ماریں گے، کوئی اگر اوپر جا رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے، اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر کرو۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بیٹی اور داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ بالکل دماغ سے بیدار ہیں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا، ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، جس مہمان کے لیے، جس دولہے کے لیے جلسہ سجایا گیا، اگر اس دولہے کا بیان سنے بغیر، اس مہمان خصوصی کا بیان سنے بغیر آپ چلے گئے، آپ کو جتنا افسوس ہوگا سال بھر افسوس ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تک مہمان محترم کا بیان مکمل نہیں ہو جائے
آپ ایک ایک فرد جس طرح بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بس عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے, سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, حکومت چلی جاتی, اللہ خیر فرمائے. رات کا سناٹا تھا, ایک جوان چپکے سے عورت کے پاس آیا. اس عورت نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا دال میں کالا ہے. عورت سمجھ گئی زنا کے ارادے سے, برائی کے ارادے سے آیا. عورت اس سے بڑھ کر کے دیندار تھی, اس نے کہا کہ ذرا دیکھو باہر کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے. یہ گیا واپس آیا کہ سب لوگ سو رہے ہیں. کہا دوبارہ دیکھ کر کے آؤ. دوبارہ جب گیا بولا کہ سب لوگ سو رہے ہیں, موقع بہت اچھا ہے. کہا کہ تیسری بار دیکھ کر کے آؤ, کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے. وہ تیسری بار دیکھ کر کے آ کر کے عورت کو بولتا ہے مطلب نکالنے کا بہترین موقع ہے, سب لوگ سو رہے ہیں. کہا یہ بتاؤ سچائی سے, سب تو سو رہے ہیں, خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لڑکے نے کہا وہ جاگ رہا. کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو اس خدا کے جاگتے ہوئے میں گناہ نہیں کر سکتی. لڑکی آگے آگے, لڑکا پیچھے پیچھے. دیکھیے اگر آپ لوگ اہل حدیث ہیں تو مبارک ہو. جب بھی جلسہ کیجئے عورتوں کا راستہ الگ رہنا چاہیے, مردوں کا راستہ الگ رہنا چاہیے. امام بخاری نے لکھا ہے اگر عورتوں کو بلاتے ہیں تو امام بخاری نے لکھا ہے کہ عورتوں کا راستہ الگ, مردوں کا راستہ الگ. عورت زیور پہن کر کے نہ آئے, عورت خوشبو پہن کر کے لگا کر کے نہ آئے, عورت ایک راستے سے نہ آئے, اس کا راستہ الگ اور مرد کا راستہ الگ. اگر اس طرح عورت کو بلاتے ہیں تو جلسہ سننے کا ثواب ہوگا. اگر آپ نے عورت مرد کا راستہ ایک کر دیا, عورت بے پردہ ہے, زیور پہن کر کے ہے, خوشبو لگا کر کے ہے, یاد رکھیے اگر کوئی کانڈ ہو گیا جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا. اگر عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. یہ بستی مکمل زندگی بھر کے لیے بدنام ہو جائے. اس کا دو ہی طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ دن میں جلسہ کیجیے عورتوں کے لیے, مقرر کو بلا کر کے عورتوں کا بیان کیجیے. رات میں نو انٹری لکھ دیجئے کہ عورت رات میں نہیں آئے گی. اگر رات میں بلاتے ہیں تو امام بخاری کا احترام کیجئے. امام بخاری نے بخاری میں لکھا عورت کو اگر لانا چاہتے ہو راستہ الگ ہونا چاہیے, پردے کے ساتھ آئے, زیور کے ساتھ نہ آئے, خوشبو کے ساتھ نہ آئے, تب تو سننے پر ثواب ہوگا, ورنہ ثواب کے بجائے فتنہ اٹھے گا اور یہ بستی زندگی بھر کے لیے بدنام ہوگا. آپ دیکھیے ذرا سا تماشا دیکھ لیجئے. میں آپ کا سر جھکانا نہیں چاہ رہا ہوں چونکہ یہ ہماری بھی ماں بہن ہے, ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ ہماری بھی ماں بہن ہے, لیکن آنکھ سے پٹی ہٹانا چاہ رہے ہیں. لڑکی آگے آگے جا رہی تھی, لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا ہے. لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے. بولا کہ بھائی صاحب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو لڑکا بولا میں تم پر عاشق ہوں. لڑکی بولی ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا تو کیسا عاشق ہے, 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. تو لڑکی بولی مجھ پر کیا عاشق ہو, میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ. لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا. لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا, تو جھوٹا عاشق ہے, سچا عاشق نہیں ہے. آخری مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے عثمان سے پوچھا, عثمان میری بیوی عائشہ ہیں, ان پر دنیا کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں, یہ کیسی عورت ہے, اچھی ہے یا بری ہے, تم بتاؤ, دل کی بات بتاؤ, میرے سامنے بتاؤ. حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ, حضرت عائشہ ناپاک عورت نہیں ہے, پاک عورت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کیا آپ کے جوتے میں نجاست تھی, آپ مسجد میں آنا چاہ رہے تھے, اللہ نے آپ کو روک دیا کہ پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد آئیے. اگر آپ کی بیوی ناپاک ہوتی تو آپ کے پاک بستر پر اس کو رات گزارنے کی اجازت ہے. حضرت علی سے پوچھا اللہ کے رسول نے, علی بتاؤ عائشہ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے, دنیا کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں, عائشہ کیسی عورت ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. جب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے بستر پر ناپاک عورت نہیں بیٹھ سکتی. کتنا اونچا جس پہ باندھا تھا خدا کے
دشمنوں نے اتہام آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پہ، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، میڈیا والے کا کام اپنا ہے، ہمارا کام سننے سنانے کا ہے۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، عالم بڑھ کر کے ہے یا گردن کٹانے والا شہید بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا کہ شہید جو گردن کٹاتا ہے اس سے بھی بڑا رتبہ عالم کا ہے۔ کیوں؟ شہید مارتا ہے یا مرتا ہے، کسی کو مارتا ہے یا خود راہ خدا میں جان دے دیتا ہے، دوسرے کی جان لیتا ہے یا خود اپنی جان دے دیتا ہے، زندہ یا تو یہ نہیں بستا یا سامنے والا دشمن نہیں بستا، مارتا ہے یا مرتا ہے، لیکن عالم علم سے دوسرے کو بھی زندہ رکھتا ہے، خود کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ گردن کٹانے والے سے بڑھ کر عالم کا رتبہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کسی بھی بھائی کو گاڑی کی چابی ملی ہے تو وہ اسٹیپ میں لگا تو اسٹیپ پر لے کے آئے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 3 اختیار دیا۔ پہلا اختیار یہ دیا، ارے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، چھوڑ دیجئے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، دھیان سے سنیے گا۔ 3 اختیار دیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو۔ مال لینا چاہتے ہو مال دیں گے، حکومت لینا چاہتے ہو حکومت دیں گے، اور علم لینا چاہتے ہو علم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی پسند پر قربان جائیے۔ انہوں نے کہا کہ مالک مجھ کو مال نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، علم دے دیجئے، علم ملے گا، تیری پہچان ملے گی، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سلیمان علم اصل چیز ہے، علم کے بغیر مال بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے۔ جب تم نے علم اپنی طرف سے مانگا، میں نے اپنی طرف سے تمہیں مال بھی دے دیا، حکومت بھی دے دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو۔ آخری سوال تھا کہ سر سب سے اوپر، دل بیچ کے اندر، ہاتھ پاؤں سب سے نیچے۔ ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے، تو ہاتھ پاؤں سب سے نیچے۔ دل سے آدمی دولت کماتا ہے، اس کو بیچ میں رکھا، اور دماغ سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اشارہ تھا علم حاصل کرو گے، نیچے تھے سب سے اوپر ہو جاؤ گے۔ بے شک، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ہاتھ اٹھائیے، لڑکے کو جھولے پر بٹھائیں گے، لڑکی کو چولہے پر بٹھائیں گے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں، سسرال میں نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، خدا سے محبت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 3 منٹ میں گزر جائے گا، بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ، 12 بجنے والا ہے۔ اس سے پہلے مرحلے میں آپ کی پیشانی اتنی چمک رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ 4 لفظ ہے، علم سے عین سے شروع ہوتا۔ پہلا لفظ ہے علم، عین سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے عمل، عین سے شروع ہوتا ہے۔
تیسرا لفظ ہے عرفان، عین سے شروع ہوتا ہے. چوتھا لفظ ہے عشق، عین سے شروع ہوتا ہے. ابلیس کو بہت زیادہ علم تھا، ابلیس نے بہت زیادہ عمل کیا، دھرتی کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. ابلیس کو اللہ کی پہچان بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، خدا سے عشق نہیں تھا. اس لیے جب کہا آدم کو سجدہ کرو تو خدا سے بحث کرنے لگا، اور آدم نے بھول سے درخت کا پھل کھا لیا، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم سے بھول ہو گئی، اب تم جنت چھوڑ کر کے دنیا میں جاؤ، تو معافی مانگ لیا. آدم کو عشق تھا، ابلیس کو عشق نہیں تھا. جیل میں جب یوسف علیہ السلام آئے تو ایک صاحب بولے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا محبت مجھ سے مت کرو، میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں. میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا، مجھ کو میرے اوپر چوری کا الزام لگا. میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا، مجھ کو کنویں میں ڈالا گیا. زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، میں ابھی جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہوں، جیل کے اندر مصیبت کاٹ رہا ہوں. محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو، مجھ سے مت کرو. اگر مجھ سے محبت کرو گے تو میں مصیبت ہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. امام حسین نواسے رسول ہے. اب یہ شاعر اسلام کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں محرم میں جوش کے ساتھ ڈھول بجائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا آپ نے، اللہ جزائے خیر دے. امام حسین نے بچپن میں اپنے باپ علی سے سوال کیا کہ حسن سے محبت ہے؟ کہاں ہے. کہا حسین سے محبت ہے؟ کہاں ہے. کہا میری ماں فاطمہ، فاطمہ سے محبت ہے؟ کہاں. کہا میری نانی خدیجہ، خدیجہ سے محبت ہے؟ کہاں. کہا میرے نانا رسول اللہ، رسول اللہ سے محبت ہے؟ کہاں. کہا میرے خدا، آپ کے خدا ان سے محبت ہے؟ کہاں. تو امام حسین نے کہا کہ ابا معاف کیجئے گا، آپ کا دل ہے یا ڈبہ ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ صرف خدا ہی سے محبت ہوگی. ہاتھ اٹھائیے کہ اگر راحت ملے گی تو اللہ کا شکر کریں گے انشاءاللہ. مصیبت ملے گی تو صبر کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صبر نہیں ہوگا تو خودکشی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے. نماز بھی ہیر پارو پرے کی جو باپ دیبے تمی پروبر کچے، فجر کٹے گھومر گھرے جو ہر کجے کجے، اثر کٹے کھیلئی دلائے مغرب مجھے مجھے، اشار شموئی ہوئے گلے تھکو پیچھے دنیا پیچھے. نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے. پہلا پیغام ختم ہو گیا. دوسرا پیغام نبی کی سنت کے حوالے سے آ رہا ہے. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. شادی سے پہلے رکھ لیجئے داڑھی، بیوی آئے گی تو پٹے کی ہوا لگے گی، قبلہ بدل جائے گا. ہم نبی سے محبت 3 وجہ سے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. 3 وجہ سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. جو نبی کو صورت ملی وہ کسی کو نہیں ملی، صورت سے محبت ہے. نبی کو جو سیرت ملی وہ کسی کو نہیں ملی، سیرت سے محبت ہے. اور نبی نے ہمارے اوپر خدا کے بعد جو احسان کیا
پورے خاندان نے، ماں باپ نے بھی وہ احسان نہیں کیا۔ بے شک ہمارے نبی نے ہمارے اوپر 6 احسان کیا۔ پہلا احسان نبی نے ہی آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے، بے شک کتنا بڑا احسان۔ دوسرا احسان ہمارے نبی کا، ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس بات کا دھیان رکھنا کہ جیسے تمہارا خدا ایک ہے اسی طرح تمہارے ماں باپ بھی ایک ہے۔ ہمارے نبی نے تیسرا احسان فرمایا، ہر انسان کا دوسرا انسان احترام کرے۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان کا احترام کرتا ہے تو یہ کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرتا ہے تو یہ کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ ایک انسان کا احترام کعبے کے احترام سے بڑھ کر کے ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے گنہگاروں سے کہا مایوس مت ہو، ابھی سورج پورب سے طلوع ہو رہا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، مالک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے کہ گنہگار ہیں، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے مالک کا کہ پورب سے سورج نکل رہا ہے۔ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے، مالک خوش ہو جائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کل کا بھٹکا میرے پاس لوٹ جائے، صبح کا بھٹکا شام کو لوٹ جائے۔ ہمارے نبی کا 5واں احسان، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد آخرت ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہماری آخری منزل نہیں ہے، آخری منزل آخرت ہے۔ بے شک ہمارے نبی کا آخری احسان، اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، کفار مکہ نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ مدینہ گئے، آئے واپس تو ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو گیا، ٹخنے سے نیچے پائجامہ کیوں نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر کیوں ہے؟ قربان جائیے حضرت عثمان کے اوپر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا نبی کی سنت کو ہم نہیں مانتے، تم ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ عاشق رسول حضرت عثمان نے کہا جان تو جا سکتی ہے، پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہے محمد ہے محبت میری سنت سے، محبت ہے میری، ہے محبت میری سنت سے، محبت ہے میری، اور یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن تو ان کا جن کا محمد نام ہے، تھام لے دامن تو ان کا جن کا محمد نام ہے۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہے، بیدار ہیں، جوش کے ساتھ جلسہ سن رہے۔ اللہ قرآن سے 100% ہم سب کا رشتہ نصیب فرمائے۔ چھوٹا بچہ پاس ہو رہا ہے، ابن مبارک محدث ہے۔ ساتھی سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیچھے کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف مت دیجیے، اللہ کے واسطے آپ لوگ بیٹھ جائیے، ادھر کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کو بیٹھ کے سنیے نا بھائی، آپ کے لیے اتنے بہترین انتظام کیا گیا، بیٹھ جائیے۔ ابن مبارک محدث ہے، پاس ہو رہا ہے، ایک بچہ روکا، کہا بیٹا کچھ پڑھا لکھا ہے بھی نہیں؟ کہاں پڑھا لکھا ہوں، 4 باتوں کا علم ہو گیا، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ 4 باتیں سیکھی ہیں اور کہہ رہا اب مجھ کو کسی چیز کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت میں پڑ گئے، کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے 4 باتیں کیا سیکھی ہیں؟ کہا سر کا علم ہو گیا، زبان کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا،
دل کا علم ہو گیا. کہا بیٹا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا, کیا کہنا چاہتے؟ اس بچے نے کہا مجھے سر کا علم ہو گیا کہ اس سر کو کہاں جھکانا چاہیے, اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے. مجھے دل کا علم ہو گیا کہ اس دل میں صرف خدا کی یاد بسنی ہے اور کسی کی نہیں. زبان کا علم ہو گیا, کان کا علم ہو گیا کہ اس زبان سے قرآن پڑھنا ہے, اس کان سے قرآن سننا ہے. پڑھنا بھی عبادت, سننا بھی عبادت. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسکول سے مسلمان کا بچہ پاس ہوا, روکا گیا. سوال ہوا عالم کے, مسلمان کے بچے ہو یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس مسلمان کے دیندار بچے نے کہا انگریزی سے عربی اچھی ہے. کہا یہ کیسے کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے. مسلمان ماسٹر ہے, 2 سال سے بچہ اسکول میں آ نہیں رہا ہے. باپ کو بلا کر کے ماسٹر صاحب کہتے ہیں تمہارا بچہ 2 سال سے نہیں آ رہا ہے, کہاں ہے؟ تو باپ نے کہا کہ میرا بچہ ابھی مکتب میں ہے, مدرسے میں ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, 15 پارے ہوئے ہیں. جب مکمل ہو جائے گا تو وہاں سے یہاں آ جائے گا, مدرسہ سے اسکول آ جائے گا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جانتے ہیں اس ماسٹر نے کیا تانا مارا؟ ارے قرآن کے چکر میں, 15 پارے کے چکر میں تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہو گئے. اگر قرآن مکمل کرانے کے چکر میں رہو گے 4 سال برباد ہو جائیں گے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, آپ پروفیسر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن ڈاکٹر پہلے بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے کر مسلمان بنائیے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو, اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو. اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو, اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو. ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام, کرنا اس بات کا تو مگر احترام, کرنا اس بات کا تو مگر احترام. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اخبار روز پڑھیں گے قرآن کبھی کبھی انشاءاللہ. 2-4 آدمی ہماری طرح ہاتھ اٹھا رہے, خیر سیدھا رانچی جانے والے, کلکتہ میں ان کا گزارا نہیں ہونے والا. دنیا اور آخرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا, تیزی سے نکل رہا ہے. عظیم مہمان آپ کی خدمت میں آنے والے ہیں, اور آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ اتنا خوبصورت انداز میں, جوش میں اور جذبے کے ساتھ آپ جلسہ سننے کا, آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. آمین آمین. جانتے ہیں کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں, خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں, ہمیں عذاب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ٹھیکہ لے لیا, اب ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں. اور اس سے بڑھ کر کے یہود و نصارہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم تو اللہ ہی کی اولاد ہیں, اللہ سے ہمارا رشتہ ہے, ہم کو عذاب ہوگا ہی نہیں, ہوگا تو صرف 1 دن عذاب ہوگا. مسلمان نے کیا کہا جانتے ہیں؟ میں فلاں بزرگ کی اولاد ہوں, سب کو عذاب ہوگا, ہم کو عذاب نہیں ہوگا. سب کی بات کو اللہ کے رسول نے 1 منٹ میں غلط ثابت کیا. کہا فاطمہ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. اے فاطمہ عمل کرو, باپ نبی ہے, باپ کے بھروسے مت رہو, میں تمہارے عذاب کو تمہارے عمل کے بغیر روک نہیں سکتا, تمہیں بچا نہیں سکتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. جوانی میں سوئیں گے, بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, مالو اولاد, مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھوڑانے کو نہیں,
تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ ترقی کا راز دل کی ڈائری پر آپ کو نوٹ کرنا ہوگا۔ تجربے کی عمر نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، نقل کر رہا ہوں، لیکن آپ نے عمل کیا، گارنٹی ہے 1 سال میں آپ کو اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، گارنٹی ہے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی رکھے گا، غنی بنا دے گا، غریب نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں 2 بیماری ہوتی ہے۔ امام بخاری نے لکھا جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیز جوان ہوتی ہے، لالچ، لمبی امید۔ ناتی کے لیے وہ کرتے، پوتا کے لیے یہ کرتے، بڑے میاں کمر جھک گئی ہے، پیر لٹک گیا ہے، لاٹھی پر آ گئے، اپنے لیے کیا کر کے جا رہے ہو، ادھر دھیان نہیں ہے۔ آدمی کنجوسی کیوں کرتا؟ جیب میں گیا، ابھی چندہ ہو رہا تھا، لوگ آئے ہیں، نیلا ٹھیلا میں پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے بینک میں پیسہ جمع ہوتا وہاں پیسہ نہیں نکلا۔ اس کا راز کیا ہے؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے۔ آدمی کنجوسی کیوں کرتا ہے، مکھی چوسی کیوں کرتا ہے؟ جیب میں ہاتھ تو گیا مدرسے کے چندے کے لیے، لیکن بیوی کا چہرہ سامنے آ گیا، بچے کا چہرہ سامنے آ گیا، جو اندر گھسا تھا ہاتھ وہ اندر ہی رہ گیا، باہر پیسہ لے کر کے نہیں نکلا۔ بال بچے کی محبت میں آدمی کنجر، کنجوس، مکھی چوس بن جاتا۔ حضرت عمر نے پوچھا اپنے شاگرد سے، بیٹا جاہل کون ہوتا ہے، مہا جاہل کون ہوتا ہے؟ کہا حضور جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے یہ جاہل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ جاہل ہے؟ اسلام کی اصطلاح میں اس کا نام جاہل نہیں ہے، جاہل اس کا نام ہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اس کا نام جاہل ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر وہ اپنی دنیا برباد کر چکا، بنا چکا، اپنی آخرت برباد کر چکا ہے تو اسلام کی زبان میں وہ بھی جاہل ہے، اس کو پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں۔ اب حضرت عمر نے پوچھا بیٹا مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ مہا جاہل جو تمام جاہلوں کا باپ ہے، سب سے بڑا جاہل۔ تو کہا حضور پتہ نہیں۔ کہا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے یہ مہا جاہل ہے۔ دوسرے کی تو دنیا بن گئی، اس بے وقوف کی آخرت برباد ہو گئی۔ شادی کے وقت میں آپ دیکھیں گے بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کسی بات کی کمی نہیں ہے، آپ کی بیٹی سے میرے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے، 4 چکا دے دیجئے گا، کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ڈبل ڈبل سامان دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، ایک پر آپ کا داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آپ کی آرام کرے گی۔ کتنا بڑا ہوشیار ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ لیکن میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو سامان ملا، پلنگ ملا، ڈبل ڈبل، کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ لیکن اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں جب آپ کا بچہ شادی کرے تو آپ صاف منع کر دیجئے بھائی تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی۔ تو بدیاں لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا،
سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر پیغام ختم ہو گیا بہت خوب ہے آخری پیغام مال و دولت کے حوالے سے آپ کو حساب سے خرچ کرنا ہے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو کوئی غریب بنا نہیں سکتا دنیا آپ کو پیچھے نہیں رکھ سکتی